اذان ہونے تک لوگ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، گپ شپ اپنے اوقات کو ضائع کر لیں گے، گپ شپ ماریں گے، لیکن مسجد کو آنے کی چیز ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ آخر کیسے پیدا ہوگی؟ جس دل کے اندر شیطان کا اتنا تسلط ہو، قبضہ ہو، اور شیطان دوست بن گیا ہو، تو بھلا بتلاؤ دین کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اگر ذرا بھی ڈر ہوتا تو انسان ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا، تصور کرتا۔ مسجد اسماعیل افیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے دنیا میں کامیابی کا بہترین ذریعہ توحید کو بنایا، اور شرک کے اسباب یہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے، شرک سے اور شرک کے اسباب سے روکنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ نوح کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے روکا، مگر قوم والوں نے بات نہیں مانی، نبی کی بات کا انکار کرتے ہوئے اپنے بتوں کی تائید کرنے لگ گئے، بتوں کا ساتھ دینے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایک آیت کے اندر کیا ہے، کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ لوگ کہتے ہیں دوسروں سے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، اور نہ ہی تم ود کو چھوڑو، سعا کو چھوڑو، یغوث کو چھوڑو، یعوق کو چھوڑو اور نصر کو چھوڑو۔ یہ سارے نام ہیں نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کے یہ نام ہیں۔
ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بتوں کے نام ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان بتوں کی پوجا کرتی تھی، مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آخر یہ بت ان لوگوں میں کیسے مشہور ہوئے، کیسے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت پرستی داخل ہوئی، شرک جو داخل ہوا، وہ شیطان کے ذریعے داخل ہوا۔ قرآن مجید میں جن بتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، حقیقت میں وہ بت نہیں ہیں، اس زمانے کے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، قوم کے بڑے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، شیطان نے آ کر ان کے گھر والوں سے، خاندان قبیلے والوں سے، گاؤں اور قوم والوں سے آ کر کہا کہ نیک لوگ چلے گئے دنیا سے، ایسا کرو کہ ان کی یاد میں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں یہ رہا کرتے تھے، ان کی مورتیاں بنا ڈالو، تاکہ کم سے کم بعد میں آنے والوں کو یہ یاد رہے کہ یہ قوم کے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور لوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کر، ان کے مجسموں کو دیکھ کر انہیں یاد رکھ سکیں۔ ورنہ کیا ہوگا، زمانہ جاتا ہوا ایسے ہی لوگ انہیں بھلا دیں گے، زمانہ گزرتا جائے گا، لوگ انہیں بھلا دیں گے۔ اس لیے ان کی مورتیاں بنائی جائیں، جہاں جہاں یہ رہتے تھے وہاں ان کی مورتیوں کو رکھا جائے، مجسموں کو رکھا جائے، تاکہ یہ لوگ ہمیشہ یاد رہیں۔ یہ ذہن میں بات شیطان نے ڈالی اور لوگوں نے شیطان کی بات مان کر ان کے مجسمے بنا دیے، مورتیاں لوگوں نے بنائے۔ اور اس دور میں لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، بس انہیں دیکھ کر یاد کرتے تھے کہ یہ نیک لوگ تھے، ان مجلسوں میں رہا کرتے تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے، بس ان کی یاد میں لوگ ان کی مورتیاں بنا ڈالی۔ لیکن جب ایک زمانہ گزرا، بڑے لوگوں کا انتقال ہو گیا، چھوٹے لوگ آئے، تو چھوٹے لوگوں کے درمیان شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، تم بھی ان سے مدد طلب کرو۔ تمہارے باپ دادا میں جب کوئی تکلیف آتی تو ان کے سامنے ٹہرتے تھے، تم بھی ٹہرنا شروع کر دو۔ تو اس طریقے سے شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کی شروعات کر دی، بت پرستی کو شروع کر دیا۔ تو گویا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان مورتیوں کے نام ذکر کر کے بتایا کہ یہ ان کے معبودان باطلہ تھے، ان کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اور کیسے ان کے اندر بت پرستی آئی؟ نیک لوگوں کے مجسمے بنانے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی تصویریں بنانے کی وجہ سے ان کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم نہ شرک کریں اور نہ ہی شرک کے اسباب کو اپنائیں۔ اور یہ مجسمے بنانا شرک کے اسباب میں ایک سبب ہے۔ تصویریں بنانا یہ شرک کا ذریعہ، جس سے انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ جن لوگوں میں شرک پہلے سے داخل ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہر نیک انسان کی ایک مورتی بنا دیتے ہیں، پھر چند سال کے بعد وہ مورتی معبود بن جاتا ہے اور ان کا خدا بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی بڑا لیڈر انتقال کر گیا، اس کی مندر بن جائے گی، اس کا عبادت خانہ بن جائے گا، اس کی مورتی کی لوگ پوجا کرنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی مسیحا تھا، خدمت خلق کرنے والا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کی یاد کے لیے بس مورتی بناتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے یاد رہے ایک بہترین انسان تھا دنیا میں جو لوگوں کا خیال کرتا تھا۔ لیکن چند سالوں کے بعد لوگ پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ مشرکوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک آج جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، ان میں اکثریت یہ نیک انسان تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد جیسا جیسا زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں نے انہیں اپنا رب مان لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ یہ شرک کا سبب ہے، مجسمے بنانا، تصویریں بنانا۔ اسی لیے شریعت نے تصویر کے معاملے میں سختی کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ تصویر کشی کرنا، چھڑانا، نقش کرنا، چاہے انسان دیواروں میں برش کے ذریعے، کلر کے ذریعے تصویریں بنائے،
چاہے انسان اوراق میں پیپروں میں تصویریں بنائیں یا خود کی تصویر انسان بنا کر رکھ لے، یہ شریعت کے اندر سخت منع ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے اس کی سزا بڑی ہی خطرناک بتائی ہے کہ انسان اس سزا کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ آخر یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل، ایسا عمل جو آج ہمارے درمیان بہت عام ہو چکا، جسے آج انسان گناہ نہیں سمجھتا، جسے آج انسان بہت ہی معمولی عمل کر کے معمولی تصور لے کر اس پر چلتا جا رہا ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے جسے لوگ گناہ نہ سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تصویر کشی، فوٹوگرافی، یہ شریعت کے اندر سخت حرام کام ہے، کبیرہ گناہ۔ اگر ہم بس احادیث کو دیکھ لیں، صرف احادیث کو دیکھ لیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سخت اس گناہ سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے اور رکنے کی تعلیم دی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذهب يخلق خلقا كخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے بنانے کی طرح بنانے میں آئے، میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے میں آئے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جیسے میں لوگوں کو بناتا ہوں، دو آنکھ، ایک کان، دو کان، ایک آنکھ، دو ہاتھ دو پیر، جیسے میں بناتا ہوں، ایسے ہی اگر کوئی بنانے میں آئے، جانداروں کے مجسمے، مورتیاں اور تصویر بنانے میں آئے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو پھر رب العالمین نے آگے کہا، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو چاہیے فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو چاہیے کہ وہ ایک ذرہ بنا کر دکھائے، ایک دانہ پیدا کر کے دکھائے، یا ایک سمجھو کہ گیہوں کا حصہ بنا کر کے دکھائے، ہرگز نہیں بنا نہیں سکتا۔ تو پھر یہ مورتیاں کیسے بنا رہا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ یہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس کے اندر طاقت ہے تو بنا کر دکھائے، یہ گیہوں کا دانہ بنا کر دکھائے، یہ کسی چیز کا حصہ بنا کر دکھائے، پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیدا کرنا، بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کل قیامت کے دن سب سے سخت خطرناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، المصورون۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، سارے حدیثیں صحیح ہیں، جس میں سختی کے ساتھ کہا گیا کہ کل قیامت کے دن کا عذاب جسے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک دیا جائے گا، وہ کون ہے؟ المصور، تصویر بنانے والا، تصویر نکالنے والا، تصویر کھینچنے والا، یہ سب سے خطرناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسری روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامة يقال لهم احیوا ما خلقتم، جو تصویریں بناتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں جو سخت عذاب دیا جائے گا، ان میں سے ایک سخت عذاب یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ مورتی بنائی ہے، تم نے یہ تصویر بنائی ہے، تم نے تصویر کھینچی ہے، تو اب تم اسے زندہ کرو، یہ تمہارا عذاب ہے، تم اسے زندہ کرو۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین نے روح پھونکا، جان پھونکا۔ تو پہلے کیا تھا؟ انسان ایک مٹی کا پتلا تھا، ایک مورتی تھا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اللہ نے جان پھونکا، تب جا کر وہ انسان بنا، جاندار بنا۔ تو گویا کہ کل قیامت کے دن یہ تصویریں بنانے والے، مورتیاں بنانے والے، تصویر کھینچنے والوں کا عذاب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا احیو ما خلقتم، جسے تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے، تم اس میں جان ڈالو، یہ تمہارا عذاب ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ان ابی جحیفہ، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب البغی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بیچ کر اس کی قیمت کھانے سے منع کیا، خون بیچ کر اس کی قیمت کھانا حرام ہے، اور کہا کتے کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا حرام ہے، اور کہا کہ جو زنا کر کے بدکاری کر کے جو پیسے کماتے ہیں، رنڈی کے بیپاری کے طور پر جو پیسے کماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ پیسے نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہیں، اور کہا وَلَعْنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُصَوِّرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کہا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ وہ لعنت کا مستحق ہے کون؟ جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والا اور سود کھلانے والا۔ مثال کے طور پر میں اگر سودی قرض لوں، میں اگر سود بند رہا ہوں تو مطلب یہ کہ میں سود کھلا رہا ہوں، تو سود کھانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، سود کھلانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سود پر قرض دوں تو میں گنہگار ہوں، سودی قرض دینے والا گنہگار ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، شریعت کے اندر صرف سودی قرض دینے والا ہی گنہگار نہیں ہے، جو قرض لے کر جو سود باندھتا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، اور جو سود کھلاتا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اور آگے فرمایا جو ٹیٹو بناتے ہیں جسموں پر ٹیٹو بناتے ہیں، کبھی ہاتھ میں کبھی پیٹھ میں، اور ایک عجیب فیشن بن گیا ہے، بڑے شہروں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی، کبھی اس میں تصویریں بنا لیتے ہیں، کبھی اس میں نام لکھوا لیتے ہیں۔ شریعت میں منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں یہ کام کرنا، یہ کام جائز نہیں۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں آپ نے فرمایا والمصور، جو تصویر لیتا ہے، فوٹو نکالتا ہے، فوٹو نکالنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، چاہے فوٹو بنانے والا ہو، چھڑانے والا ہو، یا مورتی کی شکل دینے والا ہو، جس شکل کی بھی تصویر ہو، جس شکل کا بھی فوٹو ہو، یہ لعنت کا مستحق ہے، فوٹو بنانے والا، تصویر بنانے والا۔ ایک اور حدیث دیکھی جس میں کہا گیا، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا من صور صورتا فی الدنیا، جو اس دنیا میں تصویر بناتا ہے، کلف ان ینفخ فیہا الروح، تو اسے کل قیامت کے دن زبردستی اسے کی جائے گی، اسے مکلف کیا جائے گا کہ اس تصویر میں وہ جان ڈالے، روح پھونکے، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اور انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی بے جان چیز میں جان ڈال سکے، اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کسی کو جان دے سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے، یہ انسان کے کام نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مکلف کیا جائے گا، اس پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ اس میں جان ڈالے جو تصویر اس نے کھینچی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سعید ابن ابی الحسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، اپنا مسئلہ لے کر، کہا کہ میں ایک تصویر چھڑانے والا ہوں، جانداروں کی تصویریں چھڑاتا ہوں، میں گھوڑوں کی، پرندوں کی، انسانوں کی تصویریں میں چھڑاتا ہوں، میرا ایک کاروبار ہے، ذرا اس میرے کاروبار کے معاملے میں فتویٰ دیجئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نزدیک آؤ، تھوڑا نزدیک آئے، پھر کہا اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آئے، اس کے بعد سر پر ہاتھ رکھا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو بات میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول سے میں نے سنا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر نکالنے والا آگ میں رہے گا، ہر تصویر نکالنے والا آگ میں رہے گا، یجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه فی جہنم، کہا کہ جتنی تصویریں دنیا میں بناتا ہے وہ ساری تصویریں جہنم میں اس کے سامنے رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ اسی سے اس انسان کو عذاب دے گا، ہر تصویر کے بدلے عذاب دے گا۔ اب یہ انسان، اس کا کاروبار ہی وہی ہے، یہ مسئلہ لے کر آیا تھا، تو اس کے کاروبار کے ذکر میں آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قال ان کنت لا بدھ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں ہے،
اب میرے لیے ایک ہی کام ہے کہ میں تصویریں بنا کر اپنا گزارا کرتا ہوں. کہا ان کنت لا بد فاعلا، اگر تم اس کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتے، تمہیں یہی کام کرنا ہے، فصنع الشجرات وما لا نفس له، تو ایسی چیزوں کے تصویریں بناؤ جس میں جان نہیں ہے، درختوں کے، پتھروں کے، دیواروں کے، گھروں کے، ایسی تصویریں بناؤ اس پر عذاب نہیں ہے. جو جاندار ہے تو ایسے جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا یہ عذاب کا باعث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جہنم میں رہے گا، آگ میں رہے گا. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر سے گھر لوٹے، دیکھا کہ گھر کے سامنے پردہ لگایا ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سامنے پردہ لگائیں، اور اس پردے پر کیا ہے؟ فوٹو ہیں، گھوڑے کا فوٹو ہے، اڑنے والے پرندے کا فوٹو ہے. بس وہ فوٹو کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول گھر کے اندر نہیں آئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ کے چہرے پر غصے کا اثر آ گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک تو گھر میں نہیں آ رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے چہرے پر غصے کا اثر ہے. فوراً باہر نکلی اور کہا کہ میں توبہ کرتی ہوں، بتاؤ کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ باہر ہی رہیں اور آپ کے چہرے پر غصے کا اثر ہے. تو کہا فوراً اس پردے کو نکال دو یہاں سے، اس لیے کہ اس میں تصویر ہے. اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جو آپ کی بیوی ہیں، یہ محدثہ ہیں، فقیہ ہیں، جن کی فضیلت میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، ایسے بیوی امہات المومنین سے آپ نے فرمایا ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں فوٹو ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. یہ برکت سے محروم گھر ہے جس گھر میں فوٹو ہوں، تصویریں ہوں، فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور یہ ایسی بات نہیں، بلکہ سنن نسائی کی روایت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، باہر ٹھہرے، باہر ٹھہرنے کے بعد اجازت مانگی، کہا کہ میں کیا اندر آؤں؟ استأذن جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، کیا میں اندر آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل، داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ. تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کیف ادخل وفی بیتک ستر فیہ تصاویر، کہا میں تمہارے گھر میں کیسے داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ تمہارے گھر میں ایک ایسا پردہ ہے جس میں تصویریں ہیں، فوٹو ہیں. میں کیسے داخل ہوں تمہارے گھر میں کہ تمہارے گھر میں ایک ایسا پردہ ہے جس میں فوٹو ہیں. فَأَمَّا إِن تَقَعْتَ رُؤُوسَهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُؤْطَى فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ، کہا یا تو تم اس کے سر کو کاٹ دو، جو جاندار تصویریں ہیں اس کے سر کو کاٹ دو، تو سر کو اگر اسے نکال دیں فوٹو سے تو گویا کہ بقیہ جو ڈھانچہ ہے وہ تصویر میں شمار نہیں ہوتا، یا نہیں تو تم اسے ایسے چیز کے طور پر استعمال کرو جسے کھندلا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، تاکہ اس کی تعظیم باقی نہ رہے. اور کہا ہم فرشتوں کی جماعت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی جس گھر میں فوٹو ہو. جبرائیل علیہ السلام نے واضح کر دیا، یہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور آپ نے صرف اپنی بات نہیں بتائی بلکہ سارے فرشتوں کی بات بتا دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں فوٹو ہو، تصویر ہو. محترم حضرات، فوٹو کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ایک کام دے رہے ہیں. ایک کام دیتے ہوئے فرمایا الا ابعثک علی بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا؟ جو کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا تو کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں؟ تو کہا ضرور بھیجیے. تو فرمایا کام یہ ہے اللہ تدع صورتا الا تمستہا ولا قبرا مشرفا الا سویتہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کام دیا تھا، یہی کام میں تمہیں دیتا ہوں. اگر تم جاؤ تو جہاں کہیں تصویر کو دیکھو مٹا دو، تصویروں کو، فوٹو تمہیں دکھائی دے فوٹوؤں کو مٹا دو. اگر قبرستان میں قبر پکی دکھتی ہے، قبر بالکل اونچی دکھائی دیتی ہے تو پکی خبر کو ختم کر دو، اونچی خبر کو برابر کرو.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام دیا تھا، یہی کام میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کعبۃ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں جا کر بتوں کو گرایا، کعبۃ اللہ کو پاک کیا، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز بھی کعبۃ اللہ کے اندر۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ ورآ صورا فدعا بدلو من ماء فأتیتہ بہ فجعل یمحوها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر تصویروں کو دیکھا اور آپ نے ایک ڈول پانی منگایا، میں لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان تصویروں کو مٹانا شروع کیا۔ فجعل یمحوها، یقول، اور کہا قاتل اللہ قوما یصورون ما لا یخلقون، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دے جو تصویریں بناتے ہیں، ایسی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں جسے وہ زندہ نہیں کر سکتے، جسے وہ پیدا نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت کلمے اس مسئلے میں استعمال کیا ہے۔ محترم حضرات، یقیناً یہ تصویر کشی کا معاملہ آج بہت عام ہو گیا ہے اور ہم لوگ اسے آج گناہ نہیں سمجھ رہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ اس مسئلے میں بڑے محتاط ہوتے تھے، اور خاص کر عورتیں، گھر کی عورتوں کی فوٹوؤں کو عام کرنا، گھر کی عورتوں کے تصاویر کو محفوظ کرنا، اس میں بہت ہی احتیاط برتی جاتی تھی، اور ضرورت پر ہی کوئی فوٹو نکالتا تھا۔ سمجھو کہ اگر کسی کو پاسپورٹ بنانا ہے یا کسی کو اسکول کے اندر تصویر دینا ہے یا کسی اور گورنمنٹ کے کام کے لحاظ سے جہاں اس کے نشان کے لیے، اس کی علامت کے طور پر فوٹو کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ کام کیا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ عمل اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج لوگ اس عمل کو کوئی گناہ ہی تصور نہیں کر رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تصویریں، سیلفی کا معاملہ اتنا عام ہو گیا ہے۔ گھر میں رہتے ہیں تو ایک ایک کام پر، عبادت کرنے جائیں، مکہ مدینہ بھی چلے جائیں، حج یا عمرہ کرنے چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد بھی ایک اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کے کام کو بھی انجام دیتے ہیں۔ گویا کہ آج یہ عمل لوگوں کی نگاہ میں گناہ نہیں رہا، بہت معمولی بنتا جا رہا ہے، بہت معمولی بنتا جا رہا ہے۔ ذرا بتاؤ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ شریعت میں جس تصویر سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مٹی سے جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں صرف مورتیاں بنانا ہی منع ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پردے پر جو تصویر ہوتی وہ مٹی سے بنی ہوئی تصویر نہیں تھی، وہ تو کپڑے پر تصویر ہے، رنگ کی تصویر ہے، اور اس تصویر کو اللہ کے رسول نے نکلوایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جب تک کہ اس پردے کو وہاں سے نہ ہٹایا جائے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور تھا کہ تصویریں ساری کی ساری رنگ سے، برش سے کی جاتی تھیں، لیکن آج ترقی ہو گیا ہے، ہر تصویر کے لیے الیکٹرانک چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ کوئی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل چاہے وہ کیمرہ کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے تصویر لی جائے، یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ تصویر ہی ہے جسے ہم فوٹو کہتے ہیں، جسے ہم شکل کہتے ہیں، ایک صورت کہتے ہیں۔ اور آج یہ چیزیں اتنی عام ہیں، اللہ رحم فرمائے، بے حیائی اس سے عام ہو رہی، شرک کے دروازے اس سے عام ہو رہے ہیں، اور شہوت کی چیزیں انسان کے اندر بڑھتی جا رہی۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کو ہلاک کرنے والے 2 اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے شبہات، کہ دین کے معاملے میں انسان شک میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، رسول کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، شبہات۔ اور دوسرا جو سبب ہے ہلاکت کا وہ ہے شہوات، خواہشات کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، دین کی محبت انسان میں کم ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر انسان کے اندر کم ہو جاتا ہے، رسول کی محبت باقی نہیں رہتی، اگرچہ کہ زبان سے انسان دعوے کرتا ہے لیکن دل میں رسول کی اتباع کرنا، رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہرگز نہیں رہتا۔ ارے یہی تو مسئلہ ہے۔ بھلا بتلاؤ کہ آج ہم میں سے نماز سے محبت کرنے والے کتنے ہیں،
مسجد سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ اذان ہونے تک لوگ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، گپ شپ اپنے اوقات کو ضائع کر لیں گے، گپ شپ ماریں گے، لیکن مسجد کو آنے کی چیز ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ آخر کیسے پیدا ہوگی؟ جس دل کے اندر شیطان کا اتنا تسلط ہو، قبضہ ہو، اور شیطان دوست بن گیا ہو، تو بھلا بتلاؤ دین کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اگر ذرا بھی ڈر ہوتا تو انسان ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا، تصور کرتا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے صاف انداز میں فرمایا، کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی چیز کامیابی کا ذریعہ۔ اور آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی۔ اللہ کے رسول نے کہا تصویر سے بچو، بچنا ہے، بہانے نہیں چل سکتے، بہانے نہیں چل سکتے، یہ چلتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ارے ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس میں چھوٹا سا گناہ، اور بہت سارے لوگ یہ تصور میں رہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، اس سے بڑے بڑے کام لوگ کر رہے ہیں، اگر ہمیں چھوٹا کام کریں تو کیا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی وعیدیں سنائی ہیں تصویر کے معاملے میں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اگر رسول سے صحیح معنوں میں محبت ہے، رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو چاہیے کہ اس بات کو بھی مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے یہ کام، کہ انسان کھیل کود میں اس ایسے کاموں کو انجام دے، کھیل کود کے طور پر شریعت کا مذاق بنا لے، شریعت کی خلاف ورزی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت ہمیں ہر معاملے میں بھی تنگی کرتی ہے، بلکہ شریعت نے کہا اگر ضرورت ہے، ضرورت پر تم یہ کام کر سکتے ہو جہاں تمہاری ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اب ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیکھنے سے پہلے فوٹو ہی سے مسئلہ حل کیا جاتا ہے، پہلے فوٹو میں دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد آگے رغبت ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، معاملہ آگے بڑھتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، وہاں پر انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اب رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو رہا ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، اب وہاں پر تصویریں نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ صرف وہاں پر تصویریں نہیں ہوتی، کبھی کبھی بے حیائی ہو جاتی ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بڑے مالداروں کی شادیوں میں چلے جائیں تو دلہن جو پہلے شادی سے پہلے پردے میں تھی، شادی کی بڑے محفل میں بڑے پردے اور اسکرین پر سارے مردوں کے سامنے وہ آ جاتی ہے اور ساری خواتین دکھائی دیتی ہیں اس میں۔ یہ تصویر کا فتنہ ہے جو آج لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جسے لوگ کوئی بڑی چیز تصور نہیں کر رہے، بلکہ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ علماء میں بہت سارے علماء جو قریب کے ابھی گزرے ہیں، محترم حضرات، جب کبھی علماء نے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے تو باقاعدہ صراحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں تم ہرگز میری فوٹو نہ لو، میری فوٹو ہرگز نہ لو، اگر تو کوئی لیتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے فوٹو لے لے گا، کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ علماء کا معاملہ ہے، اور علماء نے کہا اس لیے کہ ہم جو روک رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ کبھی کبھی لوگ ایک سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ علماء شادی بیاہ میں ہو، کسی اور کاروائی میں، گھر کے معاملے میں فوٹوگرافی سے روکتے ہیں، ویڈیوگرافی سے روکتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو خود علماء کے بیانات آتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے بھی یہاں پر ایک چیز چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ خیال بھی آئے کہ ایک طرف تو روک رہے ہیں، دوسری طرف میں خود یہاں پر کیمرے کے سامنے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ چیز یہ کھیل کود کے طور پر نہیں ہے، تاکہ یہ بیان صرف آپ نہ سنیں، آپ کے علاوہ اور لوگ بھی سنیں، جتنا زمانہ رہے کم سے کم اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو، تو یہ ایک اصلاح کے طور پر کام ہے، یہ کھیل کود کے طور پر نہیں ہے، خواہشات کے طور پر نہیں ہے، تو یہ دعوتی عمل کے طور پر یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء کے بیانات بھی اس میں موجود ہیں، علماء خود کیا ہے ویڈیو اپنا بناتے ہیں تو پھر لوگوں کو روکتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا عالم ہو جو ایک طرف اپنے فوٹو عام کر رہا ہے، ہر ہمیشہ فیس بک میں،
ट्विटर में, दूसरे सोशल मीडिया में सेल्फी के तौर पर आम कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद लोगों को मना कर रहा है, तो चाहिए कि वो अपनी इस्लाह कर ले, वो चाहिए कि अपने आमाल का वो जायजा ले। इसलिए कि शरीयत सबके लिए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक चीज आलिम के लिए जायज है तो वो चीज अवाम के लिए जायज ना हो, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, शरीयत सबके बराबर है। तो यकीनन ये तस्वीर का फितना बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। मोहतरम हजरात, चाहिए कि हम इससे बचें। नतीजा यहाँ तक पहुंचा है कि लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल के फ्यूचर में सबसे पहला फ्यूचर यही देखते हैं कि इसका कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का है, कितनी दूर की तस्वीरें खींचता, तो सबसे पहले उसी चीज को देखते हैं, जबकि वो चीज जिंदगी में ज्यादा काम आती नहीं। अगर ये कि कोई कारोबार करने वाला है, उसका माल फोटो निकाल कर किसी जगह पर भेजना है, अगर वो अपने माल अपने तिजारत के लिए वो काम कर रहा है तो ठीक है, वो उस फ्यूचर का लिहाज रख सकता है। अब मैं हूं, मुझे किसी की तस्वीर भेजना ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये देखो कि मेरा कैमरा कितनी दूर का है। अब भला बतलाओ कि मुझे कैमरे से क्या मतलब है? क्या कोई मतलब ही नहीं है। और ये चीज इंसान के अंदर फितना बर्पा करती, और यही जरिया है जो इंसान को शिर्क तक ले जाता। इसीलिए शरीयत ने शिर्क के असबाब से भी बचने की तालीम दी। तो सिर्फ शिर्क से बचना नहीं है, शिर्क की तरफ ले जाने वाले आमाल से भी बचना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से दिलो जान से बढ़कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर काम में, हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, जिससे रोका है, उन सारी चीज़ों को अपनाने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मरते दम तक दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन शरीयत की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में, घर बार में, आल औलाद में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर के माहौल में दीनी माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो फितना बढ़ रहा है, तस्वीर का फितना, इस फितने से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुन रहीम रब्बुन हलीम। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। वजज़ाकुमुल्लाह।